اللہ کے महबूब علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ آئیں گے قرب قیامت میں، اور یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، حضور کی شریعت کے مطابق فتویٰ دے۔ مسجد عموی کے شرقی مینار سے نیچے اتریں گے، آسمان سے نیچے اتریں گے، دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا، تازہ وضو کے آثار ان کے بدن سے ہویدا ہوں گے اور قطرے ٹپک رہے ہوں گے پانی کے زلفوں سے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، لوگ صفے باندھ کے انتظار میں ہوں گے، اقامت کہی جا چکی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ آئیں، کہا جائے گا کہ آپ مصلی پہ آ جائیں، لیکن وہ حضرت امام مہدی سے کہیں گے آپ مصلی پہ آئیں، پیچھے نماز پڑھیں گے امام مہدی کے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا کروڑوں سلام ان پہ، فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا، تو حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر حضور کے دین کے لیے میدان عمل میں نکلیں گے۔ اس وقت امت 3 گروہوں میں بٹ چکی ہوگی۔ احادیث آخر الزماں پڑھیے، ایک گروہ کٹ چکا ہوگا، شہید ہو چکا ہوگا، ایک گروہ فرار کا رستہ اختیار کر لے گا، منطقیں تراش لے گا، فلسفے بگا رہا ہوگا۔ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ لڑنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، اتنے اسلحے، اتنے آلات حرب و ضرب، اتنی جدید ٹیکنالوجی ہمارے بس کا روگ نہیں مقابلہ کرنا، لہٰذا عافیت قدے میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ دوسرا گروہ ہوگا۔ تیسرا گروہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ اقصی کے دروازوں پر حق کے لیے لڑ رہا ہوگا۔ حضرت امام مہدی ان کے پاس آئیں گے، ہمارے بنگلوں میں نہیں آئیں گے، ہمارے فارم ہاؤسوں میں نہیں آئیں گے، ہماری مارکیٹوں میں نہیں آئیں گے، امام مہدی ان کے پاس آئیں گے، ان کو آ کے کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ یا تو میں بد دعا کرتا ہوں اور یہ سارے جو ہیں وہ آغوش موت میں چلے جائیں گے اور تمہیں فتح ہو جاتی ہے، اور یا پھر ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں، اللہ ہمیں فتح دے۔ حضرت عیسیٰ کے انفاس سے دجال یوں پگھلے گا جیسے نمک میں پانی پگھلتا ہے، وہ سب کہیں گے ہم نے تو لڑنا ہے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے چلو پھر، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ مسلمانوں کو وہ قوت دے گا، اور آج جو دلیر بنے ہوئے ہیں، کیونکہ 57 اسلامی ملکوں کے حکمران بھیگی ہوئی بلیاں ہیں، اس لیے وہ شیر بنے ہوئے، اور آج وہ مسلم خواتین پر شراب پھینک رہے ہیں۔ چند اسرائیلی نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں علاقے میں چلو، غزہ کے فلاں علاقے کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں۔ یہ امت کا، یہ آج کا درد ہے، لیکن ہمارے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے حضور کے ان فرامین کو پڑھ کے کہ یہ کسی پتھر کے پیچھے چھپ کے پناہ لینا چاہیں گے تو مخبر صادق آمنہ کے لال نے فرمایا وہ پتھر آواز دے کے مسلم مجاہد کو کہے گا ادھر آ، یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کوئی درخت بھی ان کو پناہ نہیں دے گا سوائے الغرقت نامی ایک درخت کے، جس کے بارے میں وہ جھاڑی ہے، حضور فرمایا شجرۃ الیہود، یہ یہودیوں کا درخت ہے، یہ صرف پناہ دے گا، اس کے علاوہ کوئی ان کو پناہ بھی نہیں دے گا۔ اور سنو تمہیں ٹھنڈ پڑنی چاہیے، ہمارا اندر سلگ رہا ہے اس وقت امت کے حالات کو دیکھ کے، لیکن خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، اور یہ حضور کا فرمان اور صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا پتھر اور گارے سے اور اینٹ اور جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا کوئی گھر، اون اور چمڑے کا بنا ہوا کوئی خیمہ پھر ایسا نہیں رہے گا جہاں کلمت الاسلام داخل نہیں ہوگا۔ گویا شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، کائنات کی ایک ایک چھت پہ جھنڈا میرے حضور کے نام کا جھول رہا ہو۔ اللہ کا وعدہ ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے وعدہ کیا کہ دین اسلام کو میں غالب کر کے رہوں گا، رسول کو بھیجا اس لیے، اور وہ زمانہ، وہ وقت دیکھے گا 40 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ قائم رہے گی، حتیٰ کہ بکری گھاٹ کے اوپر پانی پی رہی ہوگی تو شیر آئے گا، وہ ایک کونے میں پانی پی کے چلا جائے گا، اس کو ہمت نہیں ہوگی کہ بکری کو آنکھ اٹھا کے دیکھے کہ مسلمانوں کا خلیفہ بیٹھا ہوا ہے۔ 40 سال تک یہ امن قائم رہے گا اور پوری دنیا کے اوپر جھنڈے میرے حضور کے جھولتے رہے، اور یہ وقت آنا ہے، میں نے اور آپ نے اپنی نسلوں کو بتا کے جانا ہے دجال کے بارے میں۔ صحابہ دجال کے بارے میں اپنی نسلوں کو یوں سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے ہمیں دجال کے بارے بتایا، اور تھوڑے فاصلے پر کھجور کا ایک جھنڈ تھا اور حضور بیان کر رہے تھے، اور اس طرح حضور نے کہا کہ بس وہ بہت جلد آنے والا ہے، تو ہمیں لگا کہ اس جھنڈ کے پیچھے ہوگا کہیں، ابھی نکل کے آ جائے۔ اس قدر صحابہ کو بتایا کہ بہت جلد دجال ظہور پذیر ہونے والا ہے، اور آج تو دجالی فتنے
پوری طرح سے محو نفوذ ہیں، اور گلی گلی دجال اپنی تمام تر توانائی کے ساتھ مسلمانوں کو جو ہے وہ کیپچر کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہم نے اپنی نسل کو نہ بتایا تو آنے والی نسل ہماری دجال کے قبضے میں ہوگی، اگر اس کے ساتھ نفرت پیدا نہ کی، کیونکہ وہ بھرپور پیکج بھی دے گا، زندہ بھی کرے گا، مارے گا بھی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں جناب جو ہے وہ ہم نے اپنی معیشت بھی تو بچانی ہے، ہمارے ایوان بالا کے اندر قرارداد پیش کی کہ ہمیں بھی ڈالر چاہیے، تو وہ پیکج بھی دے گا اور دوسری جانب خوف بھی دے گا، اور بہت سارے لوگ دجال کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن جن کے سینے میں ایمان کا چراغاں ہوگا وہ ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گا، پھر بھی کلمہ حق نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنا ہے، اپنی نسلوں کو اتنا مضبوط کرنا ہے، یہ کسی صورت کے اندر بھی دجال کے ساتھ کھڑی نہیں۔ یہ جو 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں، ان کو کذاب بھی کہا گیا، ان کو دجال بھی کہا گیا، اور دجال اعظم بڑا دجال وہ سب سے آخر میں آنے والا ہے، لیکن وہ اس کا استدراج تو ہوگا جو کچھ دیر چلے گا، لیکن حضرت عیسیٰ کے انفاس سے وہ پگھل جائے گا اور اللہ اسلام کا بول بالا کرے گا۔ تو آج نہیں تو کل اسلام کا بول بالا ہونے والا ہے۔ ان مشکل حالات میں تذبذب میں مبتلا نہیں ہونا، کمزوری میں نہیں آنا۔ یہ مشکل حالات ہیں اس وقت امہ کے اوپر، اور 56-57 اسلامی ملک جو ہے وہ ہتھیار پھینک چکے ہیں۔ یہ کل کا ہی آپ جنرل اسمبلی کا اجلاس اٹھا کے دیکھیے، کشمیر کی بات کی ہی نہیں گئی، چھوڑ دیا کشمیر کو، فلسطین کا بھی نام چھوڑ دیں کوئی پرواہ نہیں، زمانہ چھوڑ دیں۔ میں کہتا ہوں مالک وہ جو ڈٹے ہیں اقصیٰ کے دروازے پہ، ان کے حوصلے نہ ٹوٹنے دینا، ان کو سر بلند رکھنا، ان کو اونچا رکھنا، اور ان کے پیغام کا ابلاغ دنیا کے اوپر ہوگا، اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ آ ملے گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بز میں گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسماں سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آ کر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ انشاءاللہ ہم نے حصہ ڈالنا ہے اور دعا کرنی، اللہ اگر ہماری زندگی میں حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ آئے، اللہ ان کے لشکر میں شامل فرمانا، اور ہماری اولادوں یا اولادوں کی زندگی میں یہ سعادت ان کو نصیب ہو، تو اللہ وہ دجال کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، وہ امام مہدی کے ساتھ کھڑے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ کھڑے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہماری نسل دجال کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی، ان کی روح اور دین کا نور ان کے سینے کے اندر انڈھیل گئے، اس کے دو آنکھوں کے درمیان واضح طور پہ کافر لکھا ہوگا، جو مومن دیکھے گا بھی پہچانے گا بھی، اور جب پہچان لے گا پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اس کے جسم کی بوٹیاں دی جاتی ہیں یا قیمہ کیا جاتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کھڑا ہو کے کہے گا کہ میں تیرے ساتھ نہیں ہوں، میں حضرت عیسیٰ کے لشکر میں شامل ہوں۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ اس امت کو غلبہ عطا فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا سچا سپاہی بنائے، اور دنیا آخرت کی بلائیاں ہمارا مقصوم کرے۔ اقبال کے سارے فلسفے کا رس نچوڑیں تو جو جوس نکلتا ہے، رس نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کر لو، پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں ہی دے دیں گے، لوح بھی تمہیں پکڑا دیں گے، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ انور نکالتے ہیں اور پہرے پر معمور اس صحابی کو ارشاد فرماتے ہیں کہ تم چلے جاؤ، میری حفاظت میرے رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی۔ سوال یہ ہے کہ جتنے بھی پیغمبر، نبی اور رسول تشریف لائے ہیں، اللہ جل شانہ کے سچے اور فرستادہ رسول اور پیغمبر، انہیں شہید کیا گیا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت نہیں فرمائی۔ حضور بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی اور کہا کہ محبوب تیری حفاظت ہمارے ذمہ رہی۔ تو یہ ایک
دوسرا سوال ہے، قرآن بھی اللہ کی کتاب اور باقی کتابیں بھی جو اس سے پہلے نازل ہوئی وہ بھی اللہ کی کتاب، حضور اللہ کے رسول، باقی اس سے قبل جو رسول اور پیغمبر ہوئے وہ بھی اللہ کے فرستادگان، ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، حضور کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ اس کا جواب ہی ختم نبوت کی دلیل ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی کتاب میں تحریف راہ پا جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، نئی کتاب اترنے والی اور لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ سوکھنے والا نہیں، نئی کتاب آنے والی ہے۔ کوئی بات نہیں، ایک کتاب میں تحریف راہ پا گئی ہے تو دوسری کتاب آئے، اس میں تحریف کر لی تیسری کتاب آئے، اس میں تحریف کر لی تو چوتھی کتاب آئے۔ قرآن کے بعد چونکہ کوئی کتاب نہیں ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد تم کس پہ ایمان لاؤ گے؟ اگر اس میں بھی تحریف کی راہ پائی جاتی ہے تو پھر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا کوئی سرچشمہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کے بعد کوئی کتاب اترنے والی نہیں ہے۔ ایک پیغمبر کو شہید کر دیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اس کی جگہ نیا پیغمبر آنے والا ہے، اتمام دین کرے گا، اتمام توحید کرے گا، اللہ کے پیغام کا ابلاغ کرے گا، رشد و ہدایت کا چشمہ سوکھے گا نہیں، اس کے ذریعے سے نور بٹتا رہے گا، اجالے پھیلتے رہیں گے۔ دوسرے نبی کو شہید کر دیا جاتا ہے، تیسرے نبی کو، لیکن حضور علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ محبوب آپ نے اتمام دین کرنا ہے، اگر آپ کو نقصان پہنچ جاتا ہے تو پھر اتمام دین کون کرے گا؟ حضور علیہ السلام کی حفاظت کا اللہ کے ذمہ کرم پہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ لیکن جعلی لوگ، دو نمبر لوگ اپنے آپ کو نبوت اور رسالت کے دعوے کے ساتھ سامنے لاتے رہیں گے، اور وہ اللہ کے محبوب نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد 30 کے قریب دجال آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے، یہ گمان کریں گے کہ ہم نبی ہیں، ہم رسول ہیں، لیکن فرمایا کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے، میں آخری نبی۔ تو مختلف ادوار کے اندر لوگ آتے رہے اور جنہوں نے ادعائے نبوت کیا۔ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمہ کذاب یمامہ کا ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ میں پیغمبر ہوں، اور 40,000 لوگ اپنے گرد اس نے جمع کر لیے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے معارضے میں، اس کے مقابلے میں باقاعدہ فوج بھیجی۔ 13,000 کے قریب لشکر جا کے اس کا معارضہ کرتا ہے، اس کا مقابلہ کرتا ہے اور اسے شکست فاش دیتا ہے، اور اس راستے کے اندر اس جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوتے۔ اگر آپ کی توجہ میری جانب مبذول ہو اور غور اور تدبر کے ساتھ سننے کا مزاج اگر آپ رکھتے ہیں تو بہت غور و فکر کے ساتھ سننے کی باتیں ہیں۔ یہ 27 جنگیں حضور نے لڑی ہیں اپنی زندگی میں، حیات طیبہ 10 سالہ زندگی جو مدنی ہے اس میں 27 جنگیں ہوئیں۔ ان 27 جنگوں کے اندر جو ٹوٹل نقصان ہوا ہے جانوں کا، جو شہادتیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی، ان کی تعداد 1000 سے بھی کم ہے۔ 27 جنگوں کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے ہیں وہ 800 سے کچھ اوپر نیچے، 1000 تک بھی ان کی تعداد نہیں پہنچ۔ اس میں بدر بھی ہے، اس میں احد بھی ہے، جنگ حنین بھی ہے، غزوہ تبوک بھی ہے، جنگ یرموک بھی ہے، کتنے بڑے بڑے مارکے، غزوہ احد بھی ہے۔ لیکن ٹوٹل جو مسلمانوں کو شہادتیں نصیب ہوئی ان 27 جنگوں میں، ان کی تعداد ہے 1200 اور 800 کے آگے۔ اور صرف مسلمہ کذاب ختم نبوت کے باغی کے خلاف جو ایک جنگ لڑی گئی دور صدیقی میں، اس میں صرف 1200 لوگوں نے جانیں ماری ہیں۔ 27 جنگوں میں اتنی شہادتیں نہیں ہوئیں جتنی اس ایک جنگ میں شہادتیں ہوئی ہیں۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا حساس مسئلہ ہے، اور اس حوالے سے صدر اول کے مسلمان صحابہ انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور پوری قوت کے ساتھ ڈٹ کر کے ظالموں کا مقابلہ کی۔ ایک تو اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں۔
दूसरी बात वो ये कि 30 के करीब हुजूर ने फरमाया दज्जाल आएंगे और जो इद्दिया करेंगे, दावा करेंगे कि मैं नबी हूँ, रसूल हूँ, और वो झूठे हों। और मुख्तलिफ अदवार में लोग आते रहे, मुसलमा कज़्ज़ाब, असवद अंसी और सजा, ये तो उसी ज़ुबाने में आ गए। बाकी उसके बाद आज तक मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ लोग आते रहे। लेकिन जब वो लोग जिन्होंने नबूवत का दावा किया अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे, तो उनकी जो जमात उनके साथ शामिल हुई, जो लोग शामिल हुए, उनकी झूठी उम्मत बनी जो, तो वो भी उनके साथ अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गए। आज आप दुनिया भर में ढूंढेंगे तो असवद अंसी का मानने वाला कोई मौजूद नहीं होगा। आप दुनिया भर में तलाश करेंगे, सजा नामी उस खातून का कोई मानने वाला नहीं होगा। आपको मुसलमा कज़्ज़ाब का मानने वाला नहीं मिलेगा। मुतनब्बी कोई भी हो उसका मानने वाला आपको नहीं मिलेगा। लेकिन क्या वजह है कि जब वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि जिधर गईयां बेड़ियां उधर गए मला, जब वो झूठे मुद्दईयाने नबूवत अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गए तो उनके मानने वाले भी साथ ही उनके ख़त्म हो गए। चंद सालों के अंदर उनका वजूद मिट गया। लेकिन क्या वजह है कि दो लोग ऐसे हैं कि जिनको मरे हुए 100 साल से ज़्यादा अरसा बीत गया है और उनके मानने वाले आज भी दुनिया के ऊपर मौजूद हैं। एक कादियान का दज्जाल मुसलमा पंजाब मिर्ज़ा कादियानी, और दूसरा बहाउल्लाह जो ईरान में मुद्दई नबूवत था, उसके मानने वाले भी पूरी दुनिया के ऊपर मौजूद हैं, और इस मुसलमा पंजाब के मानने वाले भी पूरी दुनिया के ऊपर मौजूद हैं। जबकि माजी की सदियों की तारीख ये है, गुज़श्ता 13 सदियों की तारीख ये है कि जिसने नबूवत का दावा किया, जब वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा, उसके झूठे मानने वाले भी अपने अंजाम को पहुंच गए और ख़त्म हो गए। लेकिन इन दो लोगों के मानने वाले आज भी दुनिया के ऊपर मौजूद हैं। तो ये एक सवालिया निशान है और इसको गौर व तदब्बर के साथ हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। तो साहिबो, आप पूरी तवज्जो के साथ इस मसले पर गौर व फिक्र कीजिए कि ऐसा क्यों है। जब फिक्र को महमीज़ देंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि बाकी लोग जो खड़े हुए वो आज खुद खड़े हुए थे, और जब वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे उनके मानने वाले भी ख़त्म हो गए। लेकिन ये जो दो लोग थे जिन्होंने नबूवत का दावा किया, ये खुद नहीं खड़े हुए थे, इनको खड़ा किया गया था। जब नौ आबादियाती नज़म सुकड़ में लगा था, तो अपनी गिरती हुई हुकूमत को बचाने के लिए आलमी दसीसाकारों ने मुसलमानों को तकसीम करने के लिए और मुसलमानों से जज्बा जिहाद ख़त्म करने के लिए और हज की मरकजियत को तोड़ने के लिए इन दो लोगों को खड़ा किया था। इसको टास्क दिया जिहाद ख़त्म करने का मिर्ज़ा कादियानी को, और बहाउल्लाह को जो टास्क दिया वो था हज के इज्तिमा को मुतासर करने का, और उसने एक मॉडल तैयार कर लिया और जगह जगह तैयार करके रखवाए, इतनी दूर हज करने के लिए जाते हो यहीं घूमगा। और ये खुद कहता है कि मैंने जिहाद की मुमानियात पर, तर्क पर इतना लिखा है कि अगर उसको जमा करना मुमकिन हो तो 50 अलमारियां किताबों से, पंफलेटों से भर जाएं जो मैंने जिहाद के खिलाफ लिखा है और अतराफ व अकनाफ आलम में फैलाया है। तो इसको टास्क दिया गया था कि मुसलमान के सीने से जिहाद को ख़त्म किया जाए। चूँकि अंग्रेज़ ने हुकूमत छीनी थी मुसलमानों से। हिंदू तो पहले भी ग़ुलाम थे, अब वो इनके ग़ुलाम हो गए। उन्हें हिंदुओं से डर नहीं था, उन्हें डर था मुसलमानों से। फ़रोग़ आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामल न बन जाए। इसलिए वो कुव्वत जिसे जिहाद कहते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को खड़ा किया गया, और उसकी जितनी भी तहरीरात हैं आप पढ़ के देखें तो उसमें उसने जिहाद के ख़िलाफ़ बात की है कि ये नहीं होना चाहिए, ये कलम का ज़माना है, जिहाद का ज़माना नहीं है। अगरचे उम्मत मुस्लिमा ने उसको मुस्तरद कर दिया और वो बदतरीन मौत मर गया, लेकिन चूंकि जिन्होंने खड़ा किया था वो तो आज भी उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, लिहाजा उनके मानने वाले आज भी मौजूद हैं। उस दौर के अशराफिया ने माना था, क्योंकि ताजे बरतानिया के ज़ेरे साया ये पौधा काश्त किया गया था और उन लोगों को इसके साए में लाके बिठाया गया था, तो उस दौर के अशराफिया ने माना था और उसको अपना माज़ल्ला पैगंबर कहा था। और आज भी मगरब धड़ाधड़ उनको वीज़े देता है, जबकि आज
उन ममालिक का वीज़ा लेना कार दारत, लेकिन उनको 1 सेकंड में वीज़ा मिल जाता है, और वो इसलिए कि उनके सरपरस्त जो है वो उनको जो है वो रास्ता देते हैं, और उनको हिफाज़तों का हिसार देते हैं, और उनको तकरीम देते हैं। इसलिए आज भी पाकिस्तान के अंदर 1 साल में मोहतात अंदाजे के मुताबिक 10,000 लोग 1 साल में बैरूने मुल्क जाने के लिए अपने आप को मिर्ज़ाई लिख रहे हैं। और लिखने का मतलब मिर्ज़ाई हो जाना है। अगर कोई शख्स कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं ऊपर ऊपर से लिख रहा हूँ, शरीयत के अहकाम ज़ाहिर पे होते हैं, वो मिर्ज़ाई हो जाता है। और हमारे करीब एक वाक़या हुआ कि एक शख्स ने बैरूने मुल्क जाने के लिए कागज़ भरे और उसके ऊपर मिर्ज़ाई लिखा, लेकिन अभी जा नहीं सका था। वो बदबख्त के मौत की घाट उतर गया और अल्लाह की गिरफ्त में आ गया। तो उसके ख़ानदान वालों ने कहा कि चूँकि ये तो एक तरीका था बाहर जाने का, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया, लेकिन फिर बाद में मुसलमानों के एहतजाज की वजह से उसको उखाड़ करके मुसलमानों के कब्रिस्तान से निकाला। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये खुद काश्ता पौधा नहीं है, बल्कि ये यहूदियत का काश्त किया हुआ पौधा है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मिर्ज़ाइयत यहूदियत का चरबा है, और किसी ने कहा था कि ये इस्लाम के भी दुश्मन हैं और पाकिस्तान के भी दुश्मन, और इन्होंने हमेशा इस्लाम को नुकसान पहुंचाया, और इन्होंने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। लेकिन दुनिया की तारीख का ये अनोखा बब है कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में इनको कानूनन पाकिस्तान के आईन और दस्तूर के मुताबिक काफिर डिक्लेयर किया गया। लिहाजा इन्होंने उसको माना नहीं, तस्लीम नहीं किया, और दर बदरी की ठोकरें खा रहे हैं और जलील और रुस्वा हो रहे हैं। लेकिन ये कानून बाकी रहेगा। आए दिन छेड़छाड़ की जाती है, और ये कोशिश की जाती है, और लोगों के दिल में इनका जो है वो इनको मजलूम बना के पेश किया जाता है कि ये भी तो इस मुल्क के बासी हैं, इनको भी हक होना चाहिए, और ये हुकूमत फैसला वापस ले ले किसी तरह से, या उसके अंदर कोई तरमीम कर ली जाए। लेकिन मैं कहता हूँ कि आसमान तो फट सकता है, ज़मीन के टुकड़े तो हो सकते हैं, चाँद बेनूर हो सकता है, सूरज बेनूर हो सकता है, लेकिन मिर्ज़ाई कल भी काफिर थे, मिर्ज़ाई आज भी काफिर हैं, और मिर्ज़ाई कल भी काफिर रहे। मिर्ज़ाई कभी भी जो है वो इस दायरे से नहीं निकल सकते, क्योंकि जो हुजूर के ख़त्म नबूवत का मुनकर है वो काफिर है। दूसरी बात, आपकी तवज्जो चाहूँगा, अल्लाह आपके जज्बों को सलामत रखे, लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस मसले को सुनने की कोशिश करें। नारों का ज़ौक़ आखिर में, बाद में, या इससे पहले भी मेरा ख़्याल आप पूरा कर चुके होंगे। बस मेरी गुफ्तगू की तरफ आपकी तवज्जो रहे। तो ये जिहाद के ख़िलाफ़ एक अमली तहरीक थी, और इसकी सरपरस्ती उन लोगों ने की जिनको जिहाद से खतरा था, और ये वही लोग थे जिन्होंने मुसलमानों से हुकूमत की। पाकिस्तान बनने के बाद भी इन्होंने पाकिस्तान को कबूल नहीं किया। आज भी रबवे के अंदर जो कब्रें हैं, वहाँ जो लोग इनके दफन होते हैं, उनको अमानतन दफन किया जाता है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान टूट जाएगा, इनके अकायद में ये शामिल है, और हम इन लाशों को उठा के कादियान में जाके दफन करेंगे। जब पाकिस्तान एटमी ताकत बना तो पूरी दुनिया के ऊपर चरागान किया गया, लेकिन रब्वे में सोग मनाया। और जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ, पाकिस्तान जब टूटा और बांग्लादेश और पाकिस्तान दो अलग हिस्सों में बटा, तो उस वक्त कादियान में चरागान किया गया था, और इनका ख्याल था कि पाकिस्तान भी अनकरीब टूट जाएगा। लेकिन मैं बार बार कह चुका हूँ, मुश्किल वक्त कौमों पे आते हैं, आते रहेंगे, हमारे घरों में भी आते हैं, ख़ानदानों में भी आते हैं, बस्तियों शहरों में भी आते हैं, लेकिन सुन लीजिए, पाकिस्तान ख़त्म होने के लिए नहीं, क़यामत तक कायम रहने के लिए मार्ज़ वजूद में आया। पाकिस्तान मिटने के लिए नहीं बना था। ये सब्ज़ हिलाली परचम क़यामत तक फ़ज़ाओं में झूलता रहेगा, और पाकिस्तान कल भी जिंदाबाद था, पाकिस्तान आज भी जिंदाबाद है, और पाकिस्तान का नाम रोशन रहेगा। मुश्किल वक्त गुजर जाएगा इंशाअल्लाह, और ये फुरेरे पाकिस्तान की अज़मतों के लहराते रहे। तीसरी बात, और मेरी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ चली जाएगी, कि जिहाद के खात्मे के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया था। बहाउल्लाह
کی جو تحریک تھی وہ حج کے خاتمے کے لیے وہ ڈرامہ رچایا گیا تھا، اور یہاں جہاد کے لیے، لیکن جہاد ختم ہونے والا نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا مخبر صادق، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، آپ نے کہا تھا جہاد قیامت تک جاری رہے گا، تھوڑے لوگ ہوں گے لیکن لڑتے رہیں گے، اور فرمایا اقصی کے دروازوں پر لوگ موجود رہیں گے جو جہاد کا پرچم اٹھائے رکھیں گے۔ اور آج اقصی کے دروازوں پر لڑنے والے غزہ کے ان مجاہدوں کو ہم سیلوٹ کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں کہ پوری دنیا نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور کفر اسرائیل کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اپنے سرکاری جہاز میں بیٹھ کے بھی برطانیہ کا وزیر اعظم پہنچ سکتا تھا اسرائیل میں، لیکن اس نے ترجیح دی جنگی جہاز میں بیٹھ کر کے وہاں پہنچنے کی، اور اس نے عملاً بتایا بھی اور کہا بھی کہ میں اس لیے جنگی جہاز میں جا رہا ہوں اسرائیل تاکہ ان کو میں بتا سکوں کہ ہم ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن 56-57 اسلامی ملکوں میں کوئی ایک بھی نہیں گیا جو غزہ کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ سکے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، لیکن غزہ کے